إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں لائق احترام ماؤں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہم کو عطا کیا اور رب العالمین کے فضل و کرم سے آخری عشرے کے آخری ایام میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ پورا مہینہ
ایک انتہائی بہترین کوشش اور اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں صرف ہونے کے لیے ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے پریکٹس کے بعد اصل امتحان آتا ہے، تیاری کے بعد اصل آپ کو پرچہ دینا ہوتا ہے۔ یہ تیاریاں تھیں جو رب العالمین نے امت مسلمہ کو دیا، اور بعض حلال چیزیں بھی اس تیاری میں ہم کو حرام ہو گئی۔ کھانا پینا حلال، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ کھانے پینے سے اجتناب کرو، میری رضا کے لیے دن بھر بھوکے رہو۔ تو ہم نے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے بیٹھے ہوئے افراد سے یہی گمان ہے کہ آج ہم جمعہ ادا کر رہے ہیں اس حال میں کہ ہم سب روزے سے ہیں۔ تو یاد رکھیے مسلمانوں، اس کے بعد کا جو معاملہ ہے، اصل تو امتحان یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اب کل زندگی کے اندر تمہارے لیے اسلام کی پریکٹس رہے گی، جتنا حلال ہے اتنا حلال ہے، جتنا حرام ہے اتنا حرام ہے۔ جیسے پریکٹس کے لیے زائد چیزیں بھی حرام کر دی گئی، اب وہ چیزیں آپ کے لیے حرام نہیں ہیں۔ اب کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حدود الہی کی پابندی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں تک تم کو اجازت دی ہے وہاں تک استعمال کرو، جہاں روکا ہے رک جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیے ہیں وہ لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے بھی روک دیے ہیں بلا چوں چرا رک جاؤ، خواہ تمہاری عقل میں سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے۔ تو یہ پریکٹک کے بعد پریکٹیکل زندگی میں اترنے کے لیے یہ سب سے اہم ترین اصول ہے کہ آپ ایک جماعتی زندگی گزاریں، استقامت اختیار کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ چلیں۔ اصل اسلام تو یہی ہے، یہی سکھانے کے لیے رمضان آیا ہے کہ عبادت اور تقوی کو 11 مہینوں کے لیے اچھی طرح بوسٹ کر لو، اور ان 11 مہینوں میں یہ تمام ارکان، تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے کرتے رہو۔ یہ نہیں کہ ایک مہینہ تم نے کر لیا، اب اسلام کو چھوڑ دیا، 11 مہینے نمازیں چھوڑ دی، حرام و حلال کو چھوڑ دیا، جیسے چاہے زندگی گزاری۔ تو پریکٹس جو ہوئی ہے وہ پریکٹس کو دراصل آپ نے ناکارہ کر دیا۔ تو یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کل کی کل اسی پریکٹس کے بعد کے امتحان میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو ایک صحابی ایمان لائے۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا؟ آپ تو ایمان والے بن گئے ہیں، آپ اب جیسے چاہیں زندگی گزاریں، اب اس کے بعد سیدھے آپ جنت جائیں گے؟ نہیں، بلکہ انہیں لگائے رکھا 1 2 3 100 500، یہاں تک کہ کیا ہے ان کے لیے سب سے مشکل ترین مرحلہ ہو گیا دین کو پریکٹیکل مکے کے اندر زندگی گزارنے کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ ہجرت کر جاؤ۔ مدینہ گئے، وہاں پر بھی یہی سوچ، مکمل طور پر اسلام کو اپنانا ہے۔ اب اپنانے نہیں دے رہے ہیں، تبھی بھی لڑائی کے لیے آ رہے ہیں، بدر ہوئی پھر بھی نہیں ہو رہے ہیں، خاموش نہیں بیٹھ رہے ہیں، سکون نہیں دے رہے ہیں، اسٹیبلش کر کے اسلام پر عمل کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ احد ہوئی، پھر بھی معاملہ نہیں ہو رہا ہے، خندق ہوئی، احزاب ہوا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیرون مکہ دعوت دے رہے ہیں، پھر رکاوٹیں آ رہی ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جنگ کی ہے، پھر آگے چل کے دیکھیے مکہ فتح ہوا، پھر اس کے بعد حنین طائف کا غزوہ ہوا، پھر معلوم ہوا کہ بیرونی طور پر بڑے بڑے بادشاہ
حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، غزوہ تبوک ہوا، یہ پوری زندگی لگاتار رہا، کوشش ایک ہی رہی کہ مکمل طور پر اسلام پر چلنا ہے، اس کے لیے جو آڑے آئے گا اس کو ہٹائیں گے، لیکن مقصود کسی کے لیے آگے بڑھ کے جنگ کرنا نہیں، مقصود اسلام پر چلنا اور اسلام کو پھیلانا۔ یہ پوری جماعت اس کے ساتھ رہی جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لائے۔ یہی وہ چیز ہے جو آج ہم چھوڑ بیٹھے۔ ہم نے پریکٹس کیا، روزے رکھے، نمازیں بھی پڑھی، بہت سے احوال بھی درست کیے، جھوٹ بولنے والا 100 کی جگہ 10 بولا یا نہ بولا، اچھا بن گیا، حلال و حرام کو اپنایا، کچھ دیر کے لیے موویز، کچھ دیر کے لیے میوزک وغیرہ چھوڑ دیا، لیکن بدلاؤ کہاں آتا ہے میرے بھائیو؟ یہ میرا ایک یوں سمجھو کہ درد مندانہ پیغام ہے جو میں آخری جمعے میں یہاں دے رہا ہوں رمضان کے۔ یہ آخری وداعی جمعہ کہتے ہیں، بالکل غلط ہے، وداعی وغیرہ کا کچھ مسئلہ نہیں ہے، جمعے تو آتے رہتے ہیں، رمضان کے بعد بھی آتے ہیں اور اسی طرح سال بھر آتے، لیکن یہ خطاب یہ یاد رکھیے کہ میری طرف سے اہم پیغام اور اپیل ہے۔ یہ پریکٹس رمضان المبارک کے بعد قائم کیوں نہیں رہتی؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم پھر شتر بے مہار کی طرح منتشر ہو جاتے ہیں، ان پرندوں کی طرح منتشر ہو جاتے ہیں جو آئے گھونسلے میں کچھ جمع کرنے کے لیے، کھائے پیے اور اس کے بعد اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ ہمارے اندر ایک اجتماعیت قائم نہیں ہوتی ہے، ہمارے اندر ایک جماعتی ورک نہیں ہوتا ہے، ہمارے اندر اور حلال اور حرام اور اسلام کے لیے تن من دھن لگانے کا ایک جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے، جبکہ اسلام ہم کو یہ نہیں سکھاتا کہ انفرادی عبادتیں کریں جمع ہوئے، پھر اس کے بعد اپنے اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاؤ۔ کوئی صحابی جو اسلام لایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی اپنی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا، اکا دکا جو دور سے آئے تھے یہ اور بات ہے، لیکن عام صحابہ جنہوں نے بھی اسلام قبول کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہے، کام میں منہمک ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ کا حکم دیا تو جنگ کیا، کہیں گورنری کا حکم دیا تو وہاں پر گئے، کہیں اور کوئی کام سونپا تو اس کو برابر کیا۔ بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں اپنی پوری زندگی گزارے، تبھی جا کے وہ بہترین جماعت بنی، بہترین انقلاب پیدا ہوا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 102 سے 110 یا 11 تک تلاوت کی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، حق تقاتہ، جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، تم حالت فرما برداری میں رہو، مسلمان رہو۔ سب سے پہلی چیز، انفرادی طور پر اپنے آپ کو مسلمان بناؤ۔ کیسے؟ 24 آورس کا مسلمان، مسجد کا مسلمان نہیں۔ فرمایا کہ الا وانتم مسلمون، اس وقت جب تمہیں موت آئے تم حالت فرما برداری میں رہو۔ مطلب کیا ہے جی؟ مطلب یہ ہے کہ موت آنا یقینی ٹائم کوئی معلوم نہیں، ویسے ہی تمہیں ہر وقت مسلمان ہونا چاہیے۔ مسجد کا مسلمان باہر غیر مسلم، مسجد کا مسلمان باہر حرام کاری نہیں، ہمیشہ اللہ سے خلوت جلوت جو بھی مرحلہ ہے تم ڈرتے رہو۔ نمبر 1 یہ ہو گیا، اپنی اپنی زندگی گزارو نہیں۔ رب نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وَحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، القرآن، قرآن کو مضبوطی سے پکڑو۔ پہلا مرحلہ، بیٹھے ہوئے افراد کو یا جو سنیں گے ان سب کو، رمضان میں آپ نے ہم سے جڑا، سنا، سیکھا کچھ، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت سے لوگ آن لائن میں بہت زیادہ میرے پیغامات پہنچے۔ ایک اپیل، رمضان کے بعد قرآن پڑھو،
یہ قرآن ہی وہ رسی ہے جسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا. نہیں آتا ہے سیکھو. سیکھنے کے یہاں پر انتظامات ہیں. بعد فجر ہے، بعد عشاء ہے، بچوں کے لیے بعد عصر ہے، بعد مغرب ہے، بڑوں کے لیے بعد فجر ہے، بعد عشاء ہے. اس کے علاوہ کئی کورسز جاری ہوتے رہتے ہیں. کچھ بھی کرو، کہیں سے بھی، کسی بھی امام کے پاس قرآن سیکھو، پڑھو. یہ قرآن سیکھ کر پڑھنے سے ہی تمہارے اندر قرآنی شعور بیدار ہوگا. قرآنی شعور آنے پر ہی بالجماع زندگی گزرے گی. یہ کیا زندگی ہے؟ منتشر افراد، چند لوگ اکٹھا ہو گئے رمضان میں، کچھ عبادتیں کر لے، پھر منتشر ہو گئے. اس سے کیا انقلاب ہونے والا ہے؟ اس سے کیا انقلاب ہونے والا ہے میرے دوستو؟ اس سے کیا ریولیوشن ہونے والا ہے؟ اصل چیز تو مل کے ایک مدعے پر کام کرنا ہے جس سے ہم اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو نافذ کر سکتے ہیں، اسلام کو مکمل طور پر اپنا سکتے ہیں، خواہ ایک چھوٹی سی شکل میں کیوں نہ ہو، 10 15 50 100 افراد ہی کیوں نہ ہو. لیکن یہ عہد کریں کہ ہم انڈیویجول نہیں، بالجماع اسلام کی تابع داری میں کام کریں گے، اسلام کے لیے کام کریں گے، اسلامی احکامات پر چلیں گے، اسلام ہمارے اوپر نافذ ہم خود کریں گے. باہر کی کوئی حکومت نہیں ہے تو کیا ہوا، ہمارے گھروں کے اندر ہم اسلام نافذ کریں گے، ہماری اپنی زندگی میں اسلام نافذ کریں گے، ہم اپنے ذات پہ اسلام نافذ کریں گے، اپنی اولاد پہ اسلام نافذ کریں گے، اپنے بیوی بچوں پہ اسلام نافذ کریں گے. جو احکامات ہم کو معلوم ہیں ہم خود چلیں گے اور چلائیں گے. یہ جذبہ جب تک نہیں اٹھے گا آپ کی یہ اچھائیاں، یہ تابع داریاں مستحکم نہیں ہوں گی. رمضان کے بعد پھر وہی کچھ آئے گا جو نافرمانیاں پہلے تھی. یاد رکھیے اس کا اہم ترین سبب کیا ہے؟ پریکٹس کے بعد عمل نہ کرنا ہے. کوئی بھی چیز بہترین سے بہترین ہو لیکن اسے استعمال نہ کریں، زنگالود ہو جاتی ہے. یہی حال ہمارا بھی ہے. رمضان میں ہم نے پلٹا کھایا، رمضان میں ہم نے سدھارا، لیکن اس کو جاری نہیں رکھتے، اس پر عمل نہیں کرتے. یاد رکھو پھر تو ممکن نہیں ہے کہ آپ سیدھی زندگی گزار سکیں. اسی لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. قرآن کو سیکھو، سکھاؤ، پڑھو، عمل کرو. اس کے لیے ایک گروپ بناؤ، ایک جماعت بناؤ اور اس کے لیے محنت کرو. جمع ہو، سیکھنے کے لیے علماء سے رابطہ کرو. اللہ تبارک و تعالی کے واسطے ان کی منتیں سماجتیں کرو اور اس اعتبار سے ایک جماعت قرآن کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، اس کے لیے تیار ہونا ہے. ورنہ تو کیا ہے، انقلاب ممکن نہیں ہے، کوئی بھی ریولیوشن. حتیٰ کہ ریولیوشن نہ کریں لیکن اللہ کی کوئی رحمت کی امید بھی ہم نہیں رکھ سکتے. حالات بہت کٹھن ہیں، حالات بالکل ہی ہمارے مخالف جا رہے ہیں. الیکشن کا زمانہ کتنا قریب ہے اور کیا کچھ اس کے اندر ہو رہا ہے مسلمان بہتر جانتے ہیں. اخبارات آپ زیادہ پڑھتے ہیں. جس طرز پر جا رہا ہے، اگر ہم اسی حالت میں کسی دنگے فساد میں ہماری روحیں نکل گئی، اللہ کی قسم اللہ کے پاس ہمارے عذر کرنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا. کب کیا ہوگا ہندوستان میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اور ان حالات میں ایسے ہی جان چلی گئی تو یاد رکھو اللہ کے پاس عذر بھی کچھ نہیں ہے ہمارا کہ ہم اللہ کے پاس اپنے آپ کو عذر کے طور پر معذرتاً الی ربکم، کہ اللہ ہم یہ کچھ کرتے رہے کہ موت آ گئی تو معاف کرنے والا ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالی موت کا فرشتہ جب روح نکالتا ہے اسی وقت سوال رکھ دیا کہ کیوں بھائی اسلام پر مکمل عمل نہیں کرے. ہاں، تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، ان سے جب موت کے فرشتے آتے ہیں، روح نکالتے ہیں، پوچھتے ہیں قالوا فیما کنتم، کہاں تھے تم، کیوں نے عمل کیا، کیوں نے مکمل اسلام پر عمل کیا. ہندوستان میں تھے، ہم کو عمل کرنے کی آزادی نہیں تھی. قالوا كنا مستضعفین فی الارض، ہم مستضعفین تھے، ہم بہت کمزور تھے.
اے اللہ ہم کو چانس نہیں ملا. فرشتے وہاں جواب دیں گے روح نکالتے وقت کا معاملہ ہے، ابھی گئے نہیں. ہاں، نکالنے والے فرشتے پوچھیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم وہاں سے ہجرت کر جاتے، چھوڑ دیتے وہ زمین کو جہاں پر تمہیں اسلام پر چلنے کے لیے آزادی نہیں ہے؟ ہاں، کیوں نہیں کیا؟ وہ کام کرنا تھا یا تو یہ کام کرنا تھا. دو کام ہی ہمارے ہاتھ ہیں بچنے کے لیے، یا تو مکمل اسلام کو اپنانے کی کوشش میں لگو، بالجماع کام کرو، یا نہیں نکل جاؤ یہاں سے. کہاں نکلیں گے جی؟ کہاں جائیں گے؟ کون بلا رہا ہے؟ کس طرف اسلام مکمل نافذ ہے؟ کس کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے. ہاں، الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، یہ سوال ہم نہیں کر سکتے آج. تو ایک ہی چانس بچا ہے. یہ مت سوچئے کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے، کب ہوں گے نا. 2 افراد ہی کرو نا جی، 10 ہی ملیں گے نا، 20 مل کے کریں گے نا، 15-20 ہی مل جائیں گے نا. لیکن موت کے وقت تو ہم کو عذر تو ملے گا. اے اللہ ہم ہجرت تو نہ کر سکے، کہاں کریں گے دنیا میں ہجرت؟ جہاں گئے کفر کے اڈے ہیں، کہاں مکمل اسلام نافذ ہے، تو کہاں جائیں گے؟ وہ تو نہیں ہوا یا رب، لیکن اتنا تو ہوا کہ ہم کوششیں کرتے رہے. نہیں یہ بھی نہیں کرے، وہ بھی نہیں کرے، تو جواب کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جہنم، پھینکو ان کو جہنم میں، ان کا ماوا ہے. وہ ماوا اس واسطے استعمال ہوتا ہے کہ جس میں دائمی جہنم ملتا ہے. دائمی جہنم جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے لفظ ماوا استعمال ہوتا ہے، ٹھکانہ. فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جہنم، ٹھکانہ جہنم ہے اس کا، پڑے رہو اس میں. تم نے نہ کوشش کی جہاں رہے، نہ نکل کے وہاں سے گئے. یہ دونوں نہیں ہے ہمارے پاس. زندگیاں بیت گئی، ہمارے بڑے رہے، ان کے بڑے رہے، لیکن ہم نے کیا کوششیں کی؟ ہر معاملے میں تمہیں کیا ہے، قانون کے اعتبار سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے چلنا ہوتا ہے. ایسے میں تم نے کوئی کوشش کی نہیں کی، باہر نکل جاؤ. باہر بھی نہیں نکلے، پھر تو ماواہم جہنم، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. وساعت مصیرہ، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. کیا کرو گے ایسے وقت میں؟ دیکھیے میری اپنی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو شک ہے تو ان آیتوں کو اٹھا کے میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ خود جا کے پڑھ لیجئے. یہ صاف صاف اسی حیثیت سے لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے نہ ہجرت کی نہ اسلام نافذ کر کے چلا، انہی کے لیے یہ آیت ہے. تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، سب مل کے اللہ کے رسی کو پکڑو، جمیعاً وَلَا تَفَرَّقُوا، تفریقے میں نہ پڑو، فرقوں میں نہ بٹو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف اشارہ ہے کہ یاد کرو تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. اسلام آنے سے پہلے تمہاری کیا حالت تھی؟ ہر کوئی دوسرے کو مارنا چاہتا تھا، ظلم جور اس طرح بڑا ہوا تھا. اللہ نے کیا کیا اس اسلام کے ذریعے؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے قلوب جوڑ دیے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم سارے کے سارے اس اسلام کے بدولت بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، نبی نے تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچا. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، نہ پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، دیکھو ان سب کے سن لینے کے باوجود بھی نہیں اٹھتے ہو تو پھر تو بہت بڑی خرابی ہے. تم میں سے ایک جماعت تو ضرور ہونی چاہیے، کچھ تو لوگ ہونے چاہیے. سب نہیں کرتے ہیں، سب کا دیکھا دیکھی نہیں، چھوڑو، کچھ تو بن جاؤ. وَلْتَكُمْ، وہ بڑی اسلامی جماعت، وہ بڑی جو مسلمان کہلانے والی جماعت، یا وہ امت مسلمہ جو آج پوری ہے، ان سب سے نہیں. فرمایا کہ ایک چھوٹی سی جماعت تو بن جاؤ نا، بعض لوگ تو اٹھ جاؤ نا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ان میں سے، یعنی اوپر ذکر ہوا نا تم میں کی بڑی جماعت، عام مسلمانوں میں سے تو ایک چھوٹی جماعت تو ضرور ہونی چاہیے. اسے بھی امت کہا اللہ نے.
کل نہیں سدھر سکتے، کل نہیں بن سکتے، کل نہیں تبدیل ہو سکتے۔ مسجد السلام کے آنے والے، خطاب سننے والوں، تم خود ہی بن جاؤ نا، 150 200 100 لوگ ہی بنو نا، لیکن بنو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ایک چھوٹی جماعت تم میں سے ضرور ہونی چاہیے۔ کیا کرے؟ اس کا کام کیا ہو؟ اس کا کام یہ نہیں ہو کہ معاش میں پھرتا ہے، اس کا کام یہ نہ ہو کہ دنیا سر پہ اٹھائے پھرتا ہے، اس کا کام یہ نہ ہو کہ فلاں جگہ ہے یہ لینا وہ لینا، یہ خریدنا وہ بیچنا، یہ سب اس کا سیکنڈری کام ہوگا۔ پہلا کام کیا ہے؟ یدعون الی الخیر، نیکی کی طرف بلانے کے لیے اٹھو۔ ہاں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دو، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی کے لیے کھڑے ہو جاؤ آڑ بن کر، جیتے جی نہیں ہوگا۔ ہاں، سب سے بڑی برائی شرک، مٹانے کے لیے اٹھ جاؤ۔ 10 لوگ 15 لوگ آج تہیا کریں کہ ہم تیار ہیں، اپنی زندگی لگائیں گے، درگاہوں پہ جائیں گے، ہاں وہاں ان اڈوں پہ جائیں گے جہاں شرک کھلے عام ہوتا ہے، اصلاح کی نیت سے وہاں جا کے سدھاریں گے، بولیں گے، کھڑیں گے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ توحید کی چند آیتیں یاد کرو، زندگی پھر کیا ہے؟ کچھ پڑھتے نہیں، سیکھتے نہیں، عمل نہیں کر، پھر کیا ہے زندگی؟ زندگی میں کچھ تو کرو، موت آنا یقینی ہے، کبھی بھی آ جائے۔ پتہ نہیں میں ممبر سے اتروں، میرے لمحات ختم ہو چکے ہوں، کس کو پتا ہے جی؟ کر لو کچھ، ورنہ کچھ آپ کے پاس نہیں ہے اللہ کے پاس عذر پیش کرنے کے لیے۔ میرے بھائیو، فرمایا اسی لیے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ایک چھوٹی جماعت ہونی چاہیے تم میں سے جو اس کاس کو اٹھائے۔ ان کا مقصد کیا ہو؟ یدعون الی الخیر، خیر کے کاموں میں ہم آگے رہیں گے۔ کل امت مسلمہ نہیں بلکہ کل عوام، خواہ اس میں کافر مسلمان کوئی بھی آئے، ان سب کے لیے خیر کے کام کریں گے۔ سوشل سروس کے جتنے بھی ہیں، یہ عام ہے، اس لیے فرما دیا کہ یدعون الی الخیر۔ خواص کیا ہے؟ اپنے اندر کیا ہے؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، معروف کا حکم دیں گے، منکر سے روکیں گے۔ یہ اپنوں میں خاص طور پر اپنے خاندانوں کی اصلاح، پھر خاندانوں سے محلے کی اصلاح، محلے سے گلیوں کی اصلاح، گلیوں سے آگے بڑھتے بستیوں کی اصلاح نہیں ہوگا۔ یہ گلی ایسے بناؤ جس کے ایک گھر میں کیبل ٹی وی نہ رہے۔ ہم جائیں گے، رکھنے والوں سے بات کریں گے، انہیں منت سماجت کریں گے، انہیں درخواست دیں گے، انہیں رو کے سمجھائیں گے کہ بھائی یہ بچوں کے لیے تمہارے لیے عذاب ہے۔ بعد میں عمل کر کے نکالتا ہے نہیں نکالتا ہے وہ اللہ ہدایت، لیکن کام تو ہم نے پہنچایا، کام تو ہم نے پہنچایا وہاں تک۔ وہ تو کرو، اس کے لیے تو اٹھو، اس کے لیے تو کام کرو۔ جب یہ کام کریں گے تب تمہارا ایمان قائم رہے گا۔ اگر تم کام کچھ نہیں کرو گے تو یاد رکھو جو ایمان تم نے کمایا رمضان میں وہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یاد رکھو، عمل سے زندگی بنتی ہے، ہاں عمل سے تمہارا ایمان قائم رہتا ہے۔ عمل نہیں، تحریک نہیں، پھر تو ایمان بھی قائم نہیں رہتا، نیچے ڈگری میں جاتا ہے۔ ایک حالت وہ آتی ہے جس کے اندر، اسی لیے فرمایا مَن رَآ مِنکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ اب دیکھو یہ آیت اور یہ حدیث ملا لو اور میری بات کو جوڑ کے دیکھو، 100% بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اگر صحیح نہیں ہے تو میرے منہ پہ پھینک دو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن غور سے تو سنو۔ اگر اس کام میں تم نہ لگو گے، مائنس ہوتے 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 تمہارا ایمان بالکل 0 لیول پہ آئے گا۔ کام میں لگو گے تو پھر وہ ایمان تمہارا جتنا بھی یہ ٹھہرے گا، ورنہ تو مائنس ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا مَن رَآ مِنکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی برائی کو دیکھے وہ ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، نہیں ہو سکتا ہے فَبِلِسَانِهِ، زبان سے بولے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، نہیں ہو سکتا ہے فَبِقَلْبِهِ، کم از کم دل میں برا محسوس کرے۔
پھر کیا فرمایا؟ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں۔ اگر یہ بھی محسوس نہیں ہوتا تو ایمان ہی نہیں ہے اندر۔ ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر ہے، پھر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ ہاں، حبت و خردل، ختم۔ یہ احساس، یہ کام نہیں ہے، تمہارا ایمان، تم سمجھ رہے ہوگے کہ میں اللہ والا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں، میں بڑا ایمان والا ہوں، لیکن اصل حقیقت تمہاری یہ ہوگی کہ ایمان کا لیول نیچے گرتے گرتے 0% میں آ کے کھڑا ہوگا۔ جب تم یہ منکر کو نہ روکو گے، معروف کا حکم نہ دو گے، برائیوں کے لیے آپ آڑ بن کے کھڑے نہ ہوں گے، کام نہیں کریں گے، یہ کام جو رب یہاں کہتا ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یاد رکھو پھر ایمان پر آپ ٹھہر نہیں سکتے، ایمان آپ کا مائنس میں جائے گا یہاں تک کہ 0 بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا یہ کام کرو، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ ولا تکونوا، نہ ہو جاؤ کالذین تفرقوا، جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، فرقے بنائے، ان میں سے نہ ہو جاؤ۔ واختلفوا، جنہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس اللہ کی نشانیاں آ چکی تھی، قرآن اور حدیث سامنے موجود تھا، اپنی منمانی کے لیے، اپنے خیالات کے لیے، اپنے ذہن کے اختراعات کے لیے انہوں نے تفرقے ڈالے، لوگوں کو ادھر ادھر کیا، جمنے نہ دیا، جماعت میں پھوٹ ڈالا۔ ایسے لوگوں میں تم شامل نہ ہو۔ ہاں، یہ لوگ دراصل کیا ہیں؟ سب سے برے ہیں معاشرے کے۔ واختلفوا من بعد ما جاءہم البینات اولئک لہم عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے، دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ اختلافات میں پڑنا، فرقوں میں جانا یا فرقہ بندی اختیار کرنا، ایسا کام اگر کرو گے یاد رکھو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگے۔ آج پوری امت یہاں پڑی ہوئی ہے فرقوں کے اندر، تو ایسے وقت میں ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے، ایک اللہ ہی کی عبادت کو تسلیم کرنے والے اور بقیہ تمام الہوں کو کالعدم قرار دینے والے، باطل قرار دینے والے اور تمام الہوں کا انکار کرنے والے، خواہ وہ مشرکین کے ہوں، خواہ وہ مسلمانوں کے اندر کے ولی ہوں، خواہ وہ غوث اعظم ہوں، وہ خواہ گنج نواز ہوں، کنج بخش ہوں، وہ فلاں کیا ہوں، معین الدین چشتی ہوں، یا علی حجویری ہوں، حسنین کریمین ہوں، یا حضرت علی ہوں، یا وہ بابا ہوں، یا یہ، ان سب کو علل اعلان کہنے والے کہ ہم ان سب کو نہیں مانتے اللہ کا شریک، ایسے لوگوں کی آج ضرورت ہے۔ ان لوگوں کے اندر کام کریں جو ان لوگوں کو مان کے تفریقے ڈال رہے ہیں۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءہم البینات واولئک لہم عذاب عظیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ یہ دونوں گروہ جو کام کرنے والے ہیں، جو نام کے مسلمان ہیں، ان کی آخرت کی ایک حالت، ایک منظر کشی کی گئی ہے۔ اس دن جب یہ قیامت کے دن اٹھیں گے، بعض چہرے تر و تازہ، سفید، چمکتے دھمکتے، تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کالے، قہر زدہ، ہاں، ذلت سے سیاہ پڑ رہے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، رہے وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہو چکے، قہر زدہ ہو چکے، جن پر ذلت چاہ رہی ہوگی، ان سے کیا کہا جائے گا؟ اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا ہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، کہ جو کچھ تم نے کمایا اس کے عوض اب عذاب کا مزہ چکھو۔ اب دیکھو بھائی ذرا، اگر یہ غیر مسلم ہوتے تو پھر ایمان لانے کے بعد کفر کا سوال ہی نہیں ہوتا، یہ مسلمان ہی ہوں گے جو نام نہاد کام نہیں کریں گے۔ ہاں، کیا فرمایا اللہ نے؟ جن کے چہرے کالے جہنمی ہو چکے ہوں گے، سیاہ ہو چکے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا۔ ایمان لانے کے بعد تو کفر کس کے ساتھ ہوگا جی؟ ہمارے ہی ساتھ ہوگا۔ کافر تو ایمان ہی نہیں لائے نا، ان سے سوال ہی نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد کیوں کفر کیا۔
جب ایمان لانے کے بعد عمل نہیں کیا، ایمان لانے کے بعد جد و جہد نہیں کی، ایمان لانے کے بعد اسلام پر کام نہیں کیا، ایمان لانے کے بعد شرک کو نہیں مٹایا، ایمان لانے کے بعد برائی کے آگے کھڑے نہیں ہوئے، تو اللہ کہے گا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، تم نے عمل ہی نہیں کیا، تم بھی ساتھ رہے، تمہاری بھی وہی حالت رہی، اب مزہ چکھو، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون۔ ہاں وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ چہرے جن کے بالکل تر و تازہ چمکتے دمکتے ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ وہ بندے ہیں جو ایمان لائے، کوششیں کی، زندگی بھر اسلام کے لیے کام کیے، زندگی بھر اسلام پر عمل کیے، لوگوں کو توحید پہ بلاتے رہے، یا اسی راہ میں شہید ہو گئے، یا اسی راہ میں اللہ نے ان کو بلا لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا گفٹ کیا ہے؟ میری رحمت میں رہو، وفی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اسی میں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں، یہ جاوید نہیں ہے جو بول رہا ہے، زبان ہے اس کی۔ رب کہتا ہے نتلوہا علیک بالحق، اللہ پڑھ کے سنا رہا ہے تمہیں۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اللہ تبارک و تعالی بندوں کے ساتھ ظالم نہیں ہے کہ انہیں اٹھا اٹھا کے جہنم میں پھینک دے۔ وہ کرتوت وہ کریں گے، اس حال میں وہ پہنچیں گے، جہنمی خود بنیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اٹھا کے ڈالے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں جو کچھ اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تم سب کو پلٹنا اللہ کی طرف ہے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، دیکھو تم سب کے سب بہترین امت بنائے گئے ہو، تم امتوں میں سب سے بہتر امت ہو۔ کیوں؟ گورے ہو، کالے ہو، آخری میں آئے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن گئے ہو، نسبت کیا ہے خیر امت کی؟ کیوں خیر امت ہو؟ کیوں بہترین امت ہو؟ اس واسطے کہ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تم کام کرنے کے لیے نکالے گئے ہو، اور وہ کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وہی بات پھر آ گئی ایک مرتبہ، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ وتؤمنون باللہ، اللہ پر مضبوطی کے ساتھ ایمان رکھنا، ادھر کا ادھر ہو جائے چٹان کی طرح اللہ پر ایمان رکھنا۔ استقامت کبھی نہ کیا ہے آپ کے اندر کچھ نہ کچھ کمزوری آئے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں اور اس کام میں جڑ جائیں تو یہ ان کے لیے اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس وقت کے اہل کتاب کو، اور آج بھی یہ کام جو مسلمانوں نے اٹھایا اپنی زندگی میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے بن گئے کہ اللہ نے ان کو یہ لقب دے دیا کہ خیر امہ۔ اس میں اگر ادرائی آنا چاہتے ہیں، اہل کتاب آنا چاہتے ہیں تو بھی آ جائیں، ابھی بھی وقت ہے۔ لکانا خیر لہم، یہ ان کے لیے اچھا ہے۔ لیکن ان کا حال کیا ہے؟ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، کم ہی ان کے اندر ایمان والے ہیں، اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ اب آخری بات کہہ کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اگر تم اس کام میں آگے جاؤ گے تمہارے لیے مشکلات آئیں گے، مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گے، دھمکیاں آئیں گے، قتل یا کیا ہے عجیب عجیب معاملات سے بھی تمہارے لیے سامنا ہوگا، لیکن یاد رکھو اللہ کہتا ہے لن یضروکم الا اذى، تم کو وہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ کچھ تکلیف، اذى، کچھ تکلیف ہوگی، تمہیں مٹا نہیں سکتے، تم وہ نیست و نابود نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ تو مخالف طاقتوں سے نہ ڈرو۔ ہاں اسلام کے کام میں انہیں یہ کر دیں گا، انہیں وہ کر دیں گا، ایسا ہو جائیں گا، ویسا ہو جائیں گا، زندگی برباد ہو جائیں گی، نہیں، لن یضروکم، وہ کوئی تکلیف نہیں دے سکتے، کوئی ایذا نہیں دے سکتے، کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو الا اذن، سوائے کچھ ذرا سی تکلیف، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، کبھی جہاد پر کبھی مقاتلہ ہو جائے، کبھی قتال ہو جائے ان لوگوں سے،
یولوکم الادبار، پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، ثم لا ینصرون، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں پر یہ معاملہ قابل غور ہے کہ کفار کی جتنی کچھ کوششیں اسلام کو روکنے کے لیے ہو رہی ہیں، اللہ اس کو کہتا ہے کہ الا اذن، خالی ایک چھوٹی سی تکلیف ہے جو وہ پہنچا سکتے ہیں، تمہارے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بہت سے بہت کچھ ہوگا تو وہ موت ہوگی، وہ موت تمہارے لیے شہادت ہوگی، وہ شہادت میرے سامنے کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ مرتبہ میں تم کو دوں گا۔ تو اس حیثیت سے وہ تمہاری دنیا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہاری آخرت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق دے، استقامت فی الدین دے، رمضان کے بعد اس کے دین کے کام میں لگنے کی توفیق دے، بالجماع ہم سب کو کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ ہمیں ابھی بھی اگر شب قدر لیلۃ القدر نہیں آئی ہے اور یہ بعد کے 2 دن میں ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا کرے، اگر آ گئی ہے تو ان عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔